Rahmati Siyam Season 3 Powered by Fast Visual Islamic Channel. Media partner D-Max Studio. Brought to you by Lahore Milad Council. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور بے شک مختصر سی ہم سب کی کہانی ہے، جو بھی ہے بس سرکار مدینہ کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی ہماری زندگانی ہے. تمامی سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو رب کائنات کا بے پایاں شکر و احسان کہ جس نے ہم جیسے گناہ گاروں کو، ہم جیسے سیاہ کاروں کو، ہم جیسے بدکاروں کو اس ماہ مقدس کی ان بابرکت گھڑیوں کا ایک اور دن اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف کے لیے عطا کیا ہے. دعا ہے رب کائنات ہمیں اس ماہ مقدس سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم، آپ کا میزبان، آپ کا خادم حافظ محمد طاہر شاہد خان فاروقی سیالوی آج ایک مرتبہ پھر بفضل خدا تعالی فاسٹ ویژول اسلامک چینل کے پلیٹ فارم سے رحمت سیام کے سیزن 3 کے 27ویں کے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین محترم، سب سے پہلے تو اس مالک کائنات، اس ذات کہ جس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو بنا کر اپنے محبوب کی امت بلکہ پوری روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب سے یہی فرمایا کہ میں اگر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نہ بناتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا. اس مالک کائنات نے ایک تو ہمیں اس ماہ مقدس کا تحفہ عطا کیا جو کہ رمضان المبارک کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم سے اب جدا ہو رہا ہے. اس ماہ مقدس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے رب کائنات نے تحفے کی صورت میں اتارا ہے. اس ماہ مقدس کو اتنی فضیلتیں رب کائنات نے عطا فرمائی ہیں کہ اگر عام روٹین میں نماز پڑھی جائے تو ایک نماز کا ثواب، اور اس ماہ مقدس میں نماز ادا کی جائے، بے شک کہیں بھی کی جائے، اس کے لیے کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی کہ جو بھی نماز ادا کرے گا اس کو 70 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا. ایک تو اس ماہ مقدس کے ہر دن کو یہ خصوصیت حاصل، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور تحفہ جو کہ اس لیلۃ القدر کی رات کی صورت میں رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جس لیلۃ القدر کے حوالے سے رب کائنات خود فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے یا 1000 مہینوں سے افضل ہے. رب کائنات کے یہ تحفے، عظیم تحفے ہمارے لیے جو اس صورت میں بن کر آئے ہیں، دعا ہے رب کائنات ہمیں اس رات سے، اس ماہ مقدس سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تحفے کے حوالے سے ایک شعر، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنے پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں گے. جیڑے اندروں پھٹ جاندے نے کیتے وضو بھی ٹوٹ جاندے نے، جیڑے اندروں پھٹ جاندے نے کیتے وضو بھی ٹوٹ جاندے نے، تے عاشق تحفے سانبھ کے رکھ دن بے قدرے تے سٹ جاندے نے، بے قدرے تے سٹ جاندے نے. رب کائنات نے ہمیں اگر یہ ماہ مقدس عطا کیا ہے اور اس ماہ مقدس میں یہ افضل ترین رات ہمیں ادا کی ہے، دعا ہے رب کائنات سے کہ ہمیں اس رات سے، اس ماہ مقدس سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جس میں علمی، دینی، فکری شخصیت اپنی مثال آپ رکھتے ہیں،
اور کچھ پروگرام پہلے آپ فرسٹ ٹائم رحمت سیام کے سیزن 3 میں ہمارے پاس آپ جلوہ فرما ہوئے تھے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاح و تربیت فرمائی تھی. آج بھی آپ سے یہ امید رکھتے ہوئے آپ کا تعارف کرواؤں گا کہ آج بھی آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کے حوالے سے ہماری اصلاح و تربیت فرمائیں گے. جناب محترم المکرم علامہ محمد عامر چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سوالات کے سیگمنٹ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری اصلاح و تربیت فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا انعت کا حسین نام، حسین آواز، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور اکثر یہ ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں، اور بڑی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نعت کا صدقہ عطا کی ہے. جناب محترم المکرم محمد فرید حسین فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کا آغاز رب کائنات کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب محترم محمد فرید حسین فریدی صاحب سے کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز آپ حمد باری تعالیٰ سے فرمائیں. ذکر تیرا ہی تو ہر دم میں خدا کرتے رہے. ذکر تیرا کچھ نہیں بنتا ہے تیری رحمت کے سوا.
بنتا ہاں وہی تمنا روز گر نبی کا ساتھ تو زبان پر ورد ہم صلی اللہ اپنے خالق حامد نعمتوں کا ہو کے سجدہ ہم بھی اپنے خالق کے حضور حامد اس کی نعمتوں کا حق ادا کرتے رہے
माशाअल्लाह माशाअल्लाह जनाब मोहतरम, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने आज की इस बाबरकत और अफजलियत वाली रात में बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का हमद बारी ताला से आगाज़ फरमाया। दुआ है रब्बे कायनात आपको इसी तरह सलामत रखे, जिस तरह आप दीन की नात की खिदमत कर रहे हैं इसी तरह अल्लाह करीम जब तक जान में जान बाकी है, जब तक रगों में खून दौड़ रहा है, इसी तरह आपको नात की और दीन की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। फरीद भाई वालिद साहिब का हुक्म है कि आज की इस बाबरकत और पुरखुलूस रात में, पुरकैफियत वाली रात में हमने कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करना है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोनों भाई मिलकर हम कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बड़े खूबसूरत अंदाज में कसीदा बुर्दा शरीफ के अशार पेश करेंगे। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़री को भी अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मक़बूल। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो शहर हो सरा तशरीफ ले आया, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आया। मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम।
اکرم خلقی مالی من مولود به یا اکرم خلقی مالی من مولود به یا اکرم خلقی مالی من مولود به للحديث الحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم رضا يا ربي علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ہم اپنے رحمت سیام کے سیزن 3 کے آج کے اس خوبصورت اور اہم ایپیسوڈ کے اندر آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں آج پھر وقت عنایت فرمایا، اور امید ہے جس طرح آپ نے پچھلے پروگرام میں ہماری قرآن و حدیث کے مطابق ہماری اصلاح و تربیت فرمائی، آج بھی اسی طرح ہی آپ گفتگو، اور آپ کی گفتگو ایسے جس طرح کانوں سے ہوتی ہوئی، رس گھولتی ہوئی سینے میں اترتی ہے، دل تک پہنچ جاتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے یہی گزارش اور یہی امید ہم رکھتے ہیں کہ آج بھی اسی طرح کی گفتگو ہوگی۔ تو آج کے اس خوبصورت پروگرام میں اور اہم پروگرام میں سب سے پہلا سوال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے، اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حافظ طہا صاحب، آپ نے سوال کیا کہ شب قدر سے کیا مراد ہے۔
بے شک ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورہ قدر کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے اس کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ رب کائنات خود فرما رہا ہے۔ رب کائنات خود ارشاد فرما رہا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر، قدر سے مراد کیا ہے؟ دوسروں پر فضیلت رکھنے والا۔ ٹھیک۔ لیلۃ القدر، قدر والی رات، یعنی دوسری راتوں سے زیادہ برکت والی، فضیلت والی رات والی، اور سب سے زیادہ اہمیت والی رات۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر، کہ جس کی قدر باقی راتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضاحت سے فرما دیا کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ واہ 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 واہ۔ یعنی انسانوں پر یہ باور کروا دیا کہ لوگوں سن لو، تمہیں اہمیت کا پتہ ہی نہیں کہ لیلۃ القدر کتنی اہمیت والی رات، اللہ اکبر، اس کی کتنی قدر ہے، بے شک، کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ سبحان اللہ۔ 1000 مہینہ انسان عبادت کرتا رہے اور اس ایک رات کی عبادت ان 1000 مہینوں سے بہتر اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں پہلے تو آپ نے لیلۃ القدر کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے، اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک رات میں 1000 مہینوں کے برابر یا اس سے زیادہ یا اس سے ریلیٹ کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی، حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں حدیث پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی عمریں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں۔ اللہ پچھلی جو امتیں گزری ہیں اس میں آپ کو علم ہوگا کہ ہزار سال عمریں پائی گئی، 900 سال عمریں پائی گئی، 700 سال عمریں پائی گئی، بڑی بڑی عمریں ہوتی تھیں۔ ایسے انبیاء کرام کی آپ سنتے ہیں، اور انبیاء کرام کے جو امتی ہوتے تھے ان کی بھی عمریں اتنی لمبی لمبی ہوتی تھیں۔ بے شک وہ امت پچھلے زمانوں میں جو ہے امتیں جو گزری ہیں ان کی عمریں ایسے بہت طویل ہوا کرتی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ ساری امتوں کی عمریں دکھائی گئیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغموم ہو گئے، غمگین ہو گئے، آپ کے چہرے پہ غم کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو سوال ہوا کہ اے حبیب آپ کیوں غمگین ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ پہلی امتوں کی اتنی عمریں ہوا کرتی تھیں اور وہ تیری عبادت میں مشغول رہتے تھے، ہزاروں سال ان کی عمریں ہوتی تھی، کئی 100 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، اور وہ عبادت میں وقت اتنے زیادہ گزارتے تھے۔ میں اس لیے پریشان ہوا کہ میری امت میں عمر بہت کم ہوتی ہے، میری امت کی عمر بہت کم رکھی گئی ہے، تو یہ اتنی عبادت تیری نہیں کر پائیں گے، ان کو اتنا اجر نہیں مل پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری امت میں ایک ایسی رات نازل کروں گا کہ جو اس ایک رات میں عبادت کرنے والا ہوگا اسے 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب عطا کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت بات۔ یہ جو لیلۃ القدر کے لیے کہا گیا نا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ اس وقت موقع پہ کہا گیا جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی امتوں کی عمریں دیکھ کے تو پریشان ہوئے کہ میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، اتنی کم عمر میں وہ کتنی عبادت اللہ کی کر لیں گے، کتنا قرب حاصل کر لیں گے۔ دل میں خیال آیا کہ پچھلی امتیں بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی، سالوں سال تک عبادتیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی تو نہ گھبرا، تیری امت کے لیے ایک ایسی رات رکھوں گا کہ جو اس ایک رات میں عبادت کرنے والا ہوگا اسے ان 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اجر عطا کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب اتنی فضیلت والی رات، اتنی اہمیت والی رات، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو آپ یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ ہم جیسے گناہ گار اس رات کو ڈھونڈ کیسے سکتے ہیں؟ کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی جو آخری 10 دن کی طاق راتیں ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو مخصوص کر کے نہیں بھیجا، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو ہمیں اس کی پہچان بتائیں، اس کی کیا نشانیاں ہیں، کیا پہچان ہے کہ جس سے ہم لیلۃ القدر کو تلاش کر سکتے ہیں؟ جی، پچھلے پروگرام میں بھی جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا رحمت سیام کے حوالے سے، غالباً 19ویں
جی 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 قسط میں شامل ہوا تھا آپ کے ساتھ، تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ لیلۃ القدر جو ہے اصل میں اسے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیونکہ یہ پروگرام آج کا جو ہم کر رہے ہیں یہ 27ویں شب کے حوالے سے بے کر شک رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ عام طور پہ 27ویں شب کو ہی شب قدر مان کر عبادت کی جاتی ہے، بے شک ایسے ہی۔ اور اس کی مین جو ہے ریزن اس کا یہ ہے کہ اس شب قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ 27ویں شب رمضان کی اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن کو مکمل فرمایا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اس برکت کی وجہ سے اس رات میں بہت زیادہ عبادت کی جاتی ہے، اور کثرت سے لوگوں نے 27ویں شب کو شب قدر پایا ہے۔ ٹھیک۔ اس لیے جو ہمارے آبا و اجداد ہیں، جو اولیاء اکرام گزرے ہیں، بے شک ان ائمہ حضرات گزرے ہیں، ان بے سب شک نے بے شک بے شک، زیادہ تر نے 27ویں شب کو شب قدر پایا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ نسبت کے حوالے سے، اس نسبت کی وجہ سے اور قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے اسی شب کو عمومی طور پہ جو ہے وہ 27ویں شب کو شب قدر کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ بے شک۔ میں نے ایسے ہی۔ پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ اعتکاف کی دوران طاق راتوں میں لوگوں نے شب قدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے، بالکل اور ایسے ہی۔ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بے شک۔ سچے غلام مصطفیٰ جو ہوتے ہیں، اللہ وہ اکبر، اپنی اکثر راتیں واہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارتے ہیں، بے شک۔ اور جو اس اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں راتیں گزرتی ہیں، انہی راتوں میں سے پھر ایک رات طاق رات جو ہوتی ہے اللہ وہ اکبر، شب قدر کے طور پہ تلاش کی جاتی ہے، اور بے شک۔ بہت سے لوگ اسے پا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شب قدر ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ اس رات، یہ رات جو ہوتی ہے، حالانکہ 27ویں شب جو ہوتی ہے جی جی، وہ چاند جو ہوتا ہے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، بالکل اس کی ایسے آخری ہی۔ تاریخ ہوتی ہے، ایسے ہی ایسے ہی۔ روشن راتیں نہیں ہوتی، لیکن اس رات آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آسمان آپ کو عام راتوں کی نسبت تھوڑا چمکدار محسوس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں شب قدر کی۔ واہ، اس رات آسمان جو ہے روشن ایک معلوم عجیب ہوگا۔ سی چمک رکھتا ہوگا۔ پھر اس رات چاہے موسم گرما ہو یا موسم سرما ہو، موسم سرما تو ویسے ہی راتیں ٹھنڈی رہتی ہیں، بالکل ایسے ہی۔ لیکن موسم گرما کی شب قدر جو ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ گرمیوں میں ہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو گرمیوں میں بھی اس رات اللہ تبارک و تعالی ٹھنڈک رکھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ ٹھنڈی رات ہوتی ہے۔ یہ نشانی بتائی ہے ہوں، بزرگان دین نے ہمیں کہ اس رات کو ٹھنڈک ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس رات، جس رات قدر والی رات ہوگی، آہا۔ شب قدر ہوگی، اس رات آپ کو کوئی جانور، کسی جانور کی آواز رات کو سنائی نہیں دے گی، اللہ اکبر، کسی جانور کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں شیاطین کو بھی مخصوص کیا ہوتا ہے، محدود کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک یہ ہے۔ میرے بندوں کو آج کی رات میری یاد سے غافل نہ کر سکیں۔ اور شب قدر والی جو رات ہوتی ہے، اس سے اگلی صبح بھی جو ہوتی ہے نا، وہ سورج اپنے آب و تاب میں بھی ہو تو وہ ٹھنڈک، اللہ صبح اکبر، ٹھنڈی ہوتی ہے۔ صحیح۔ شب قدر سے جو صبح طلوع نیکسٹ ہوتی ہے، صبح طلوع ہوتی ہے، وہ بھی ٹھنڈک والی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جب اس رات کو پا لیتے ہیں تو آسمان کی طرف جب وہ نگاہ اٹھاتے ہیں تو ان کو اپنی آنکھوں میں نورانیت اترتی محسوس ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، یہ نشانیاں بزرگان دین نے سبحان فرمائی اللہ، ہیں کہ شب سبحان قدر کی یہ نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ بزرگان دین تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر وہ رات قدر والی رات ہے جس دن تجھے رب کی عبادت کا موقع مل جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ سارے بہت سال میں خوبصورت بھی بات۔ جس رات تمہیں رب کی عبادت کا موقع ہاں، مل جائے وہ رات بے قدر شک۔ والی رات ہی ہوتی ہے۔ واہ واہ اور آپ دیکھتے ہیں کہ 27ویں شب جیسے ہی آتی ہے، لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنے بالکل بیوی ایسے بچوں ہی۔ کو چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، ہر دنیا کا جو ہے وہ دنگا کام چھوڑ چھوڑ کے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بے شک۔ محبت میں، عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بے شک بے شک تو بے شک۔ یہ شب قدر کی نشانی ہے۔ علامہ صاحب، عموماً دیکھا گیا ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہو نا، یا اگر کسی نے ہم سے کام کروانا ہو، اگر ہم نے کرنا ہے تو ہم نے اس کے فوائد سوچنے ہیں کہ یار اس کام کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اور اگر کسی نے کروانا ہے وہ بھی انسانی فطرت کو جانتے ہوئے اگلے بندے کو اس کے فوائد بتاتا ہے کہ یار اس کام کا یہ فائدہ ہے تو یہ کام کر لو۔
تو اس لیلۃ القدر کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمارا دل ویسے تو اس رات کی طرف مائل ہے ہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا اور اللہ نے خود قرآن پاک میں بھی فرما دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ اس رات کی اور کیا فضیلت ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی، سورہ قدر میں آخری آیت ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک بے شک بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رات صبح فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا جو تیسرا عشرہ ہے، یہ ویسے بھی نجات کا عشرہ ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک، جہنم سے آزادی، جہنم سے آزادی، نجات کا عشرہ ہے۔ بے شک۔ اچھا، یہ آپ نے ایک لفظ بولا جہنم سے آزادی، سوال سے ذرا ہٹ جائے گی بات، جی جی لیکن یہ بڑا اہم جی جی، بسم اللہ معاملہ ہے۔ بسم اللہ۔ آپ نے بھی ایک جملہ کہا کہ جہنم سے آزادی، یہ جو نجات ہوتی ہے یہ صرف جہنم سے نجات نہیں ہوتی، جہنم سے تو آٹومیٹکلی نجات مل جائے گی اگر بندہ اس نجات کے معنی کو سمجھ جائے۔ اللہ اکبر۔ نجات کس چیز سے؟ ہر اس کام سے جو اللہ کو ناپسند ہو، اللہ اکبر، ہر اس کام سے جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہو، واہ واہ واہ، ان کاموں سے جسے نجات مل جائے جہنم سے تو وہ خود ہی نجات پا لے گا۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک بے شک، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہم تو بات ہے، صرف بالکل۔ اس کا دیکھیں نا، میں نے توبہ پہ آپ نے پروگرام کیا ہے، جی جی جی، کل کیا ہے غالباً آپ نے کل، توبہ پہ پروگرام کیا ہے، تو توبہ پہ جب آپ نے پروگرام کیا ہے تو دیکھیں نا توبہ کا مطلب کیا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں گناہ کر کے آیا ہوں تو ابھی آ کے میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اور باہر جا کے پھر گناہ کروں گا، پھر معافی مانگ لوں گا۔ اس چیز کا نام توبہ نہیں، توبہ تو اس چیز کا نام ہے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے مالک کائنات اب اسے ترک کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، بے شک، اور آئندہ اسے نہیں کروں گا، اب میں اسے ترک کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ بے شک، جب اس کی معافی عطا ہو جاتی ہے تو گناہ خود بخود اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس گناہ سے خود بے بخود شک دوری ہو بے جاتی شک ہے۔ بے شک۔ حضرت رابعہ بصری قلندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ توبہ کے قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی توبہ قبول ہو جائے پھر اللہ اسے اس گناہ سے دور کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اگر وہ دوبارہ گناہ نہ کرے تو سمجھے اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ واہ واہ واہ، تو یہ جو نجات ہے، اس عشرے میں ہم نجات حاصل کر رہے بے ہیں۔ شک بے شک، شب قدر کیا ہے؟ سلامتی والی رات ہے، صبح فجر تک۔ اس رات جو صبح فجر تک کوئی بھی عبادت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے سلامتی رکھ دیتا ہے۔ اور سلامتی کیا ہے؟ سلامتی بھی نجات ہی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک سلامتی کیا ہے؟ سلامتی گناہوں سے محفوظ رہنے کا نام ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سلامتی کیا ہے؟ ہر قسم سے کے رجس سے دور ہو جانا، ہر قسم کی ناپاکی سے دور ہو جانا، اللہ اکبر، ہر قسم کے عیب سے دور کر دینا، یہ سلامتی ہے۔ بے شک، اور بے اللہ شک، فرماتا ہے یہ رات صبح فجر تک سلامتی ہی سلامتی لے کے آتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، تو یہ جو آپ نے کہا کہ اس کی فضیلتیں، تو یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں سلامتی عطا ہو جائے، اور جسے سلامتی عطا ہو جائے پھر اب میں اس میں اور زیادہ کیا فضیلتیں بیان کروں، وہ تو پھر بڑی لمبی باتیں ہیں، جتنی فضیلتیں بیان کرتے جائیں وہ کم ہیں، کہ اس رات کو عبادت کرنے والے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی پا لیتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے حقدار ٹھہر جاتے ہیں۔ اللہ بے شمار فضیلتیں ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت بس یہی ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 1000 مہینوں سے بہتر بھی ہے، اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ علامہ صاحب اب اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس رات میں ہمیں کون کون سی خصوص مخصوص عبادات کرنی چاہیے جس سے ہم اس رات سے فائدہ بھی اٹھا سکیں اور اس رات سے استفادہ حاصل کر سکیں؟ جی دیکھیں اب صاحب، اس میں بڑی وضاحت کرنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی بھی عبادت آپ کریں، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا سجدے میں گرنا بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ بے شک، بے شب شک، معراج کی رات جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سوال کیا کہ میرے حبیب کیا لے کے آئے ہو تحفہ، تو آپ نے عرض کی میرے مالک میں تیرے لیے وہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں۔ واہ، کہا کیا لائے ہو؟ کہا میں عاجزی پیش کر دوں۔ اللہ اکبر، عاجزی اتنی پیاری چیز ہے، اس رات بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر کے واہ 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 واہ، جتنی توبہ کر لے وہ کم ہے۔ اللہ اکبر، توبہ جتنی کر لے وہ کم ہے۔
اور میں خصوصاً رحمت سیام کے اس پروگرام کے ذریعے، آپ کے فاسٹ ویژول چینل کے ذریعے میں نوجوانوں کو یہ خاص پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بے شک بے شک، یہ رات تمہارے لیے سلامتی لے کر آ رہی ہے۔ نوجوان بازاروں میں گھومنے کی بجائے، سڑکوں پہ تماشے کرنے کی بجائے اور لغویات میں پڑھنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اللہ کے گھروں میں آئیں، یا اپنے گھروں میں بیٹھ کے عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں اور سجدہ کریں، معافی مانگیں اللہ سے۔ جب کوئی نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ پیش کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو مالک کائنات اتنا خوش ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 دن تک، 40 میل تک جتنے قبرستان ہوتے ہیں اللہ سب سے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ نوجوان کی معافی اللہ کو اتنی پسند ہے، سبحان اللہ، نوجوان کا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے آنسو بہا کے معافی مانگنا اتنا پسند ہے اللہ کو۔ تو میں آپ کے چینل کے ذریعے اور آپ کے اس پروگرام رحمت سیام کے ذریعے نوجوانوں کو یہ خاص پیغام دوں گا کہ خاص کر نوجوان جو ہیں وہ اللہ کے گھروں میں آئیں اور سجدہ ریز ہو کے اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ عاجزی کی اس سے بڑی کیا اور وہ مثال ہم دے سکتے ہیں، اور اس سے بڑی عاجزی ہم کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک کسی شخص کو ہم پکڑ کے کہیں نا چلو ایک گھٹنے کے بل ہو جا، تو وہ اپنے اندر بڑی شرمندگی محسوس کرتا ہے، اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ کسی کو کوئی چلے اپنی ناک زمین پہ رگڑ دے، وہ اپنی بڑی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ گھٹنوں کے بل ہو کے دونوں ہاتھ زمین پہ بچھا کے اپنی پیشانی اور یہ ناک جس کو رکھنے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کچھ دنیا میں کر جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، ہاں جی، اللہ کی بارگاہ میں یہ ناک زمین پہ رکھ کے پھر اقرار کرتے ہیں سبحان ربی العالی، بے شک بے شک بے شک، پاک ہے تو سب سے اعلیٰ ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ جب یہ اقرار کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور اللہ خوش ہو کے یہ فرماتا ہے بندے تو نے یہ اقرار کر لیا کہ سب سے اعلیٰ میں ہی ہوں، سب کچھ، یعنی اس میں پوشیدہ جو ہم اقرار کرتے ہیں سبحان ربی العالی میں جو ہم پوشیدہ اقرار کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مالک میری تو کوئی حقیقت نہیں، بالکل ایسے ہی ہے، میں تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، تو ہی تو ہے، بالکل جو کچھ ہے سب تیرے اختیار میں، میرا تو کوئی زور ہی نہیں، بالکل تیری مرضی کے بغیر تو میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ بالکل جب بندہ یہ اقرار سبحان ربی العالی کی صورت میں سجدے میں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو کے کہتا ہے بندے جب تو نے سب کچھ مجھے ہی مان لیا ہے، تو نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں، سب طاقتوں کا تو مالک ہے، تو میں ہی اگر مالک ہوں تو پھر جو تو چاہتا ہے وہ میں تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، نوافل پڑھنا، اور خصوصاً صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے۔ ٹھیک، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں صلاۃ و تسبیح کا طریقہ بھی جی بالکل تھوڑی وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس حضور کے غلام حاضر ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں ہمارے پاس، اور ہم ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں جب، تو ہم سے سوال یہی ہوتا ہے حضور صلاۃ و تسبیح کا طریقہ بتا دیں۔ بالکل، تو اس رات صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز جو ہے اللہ کو بڑی پسند ہے، اور اللہ کے حبیب کو بھی بڑی پسند ہے۔ صلاۃ و تسبیح جب پڑھی جائے تو آپ جب نیت باندھتے ہیں 4 رکعت کی، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ثنا پڑھ کے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے اس کو آپ سب کاؤنٹنگ بھی کرنی ہے، یہ 75 ہوں گی، 75 یعنی 75 مرتبہ کلمہ ہے، ایک رکعت میں ٹھیک ہے پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، 15 مرتبہ پڑھا ثنا کے بعد۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور ایک کوئی سورت قرآن کی پڑھ کے پھر 10 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع میں جا کے تسبیحات جو پڑھنی ہے وہ پڑھ کے رکوع کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ۔ ٹھیک ہو گیا، 35 مرتبہ ہو گیا۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ۔ ٹھیک ہو گیا، 45 مرتبہ۔ 45 ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، سجدے میں پھر سبحان ربی العالی کی تسبیح کرنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے سجدہ مکمل کر کے بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ بیٹھ جائیں گے تو بیٹھنے کے بعد وہاں پھر 10 مرتبہ۔ ٹھیک ہو گیا، 65 مرتبہ۔ 65 مرتبہ ہو گیا۔ اور پھر جب آپ سجدے میں جائیں گے، نیکسٹ سجدے میں، دوسرے سجدے میں جائیں گے تو پھر تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، 75 مرتبہ پورا ہو جائے گا، آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اس میں دوسری رکعت میں آپ نے ثنا تو پڑھنی نہیں،
بالکل ایسے ہی ہے. تو ثنا نہیں پڑھنی تو آپ نے کھڑے ہو کے سیدھا 15 مرتبہ تیسرا پہلے پڑھ دینا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح ترتیب چاروں مکمل رکعت کی یہی رہے گی، اور ٹھیک چاروں ہے. رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا، ٹھیک اور ہے. یوں صلاۃ و تسبیح ادا ہو جائے گی. اور یہ بڑی اہم عبادت ہے اس سبحان رات اللہ. کی. اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ نزول قرآن مکمل ہونے کی رات بھی ہے، بالکل. اس رات قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے، بے شک بے شک بے شک. کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، نوافل ادا کیے جائیں، اور درود کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جتنا پڑھا جائے وہ تو کم ہے. درود پاک کے حوالے سے میں ایک حدیث عرض کرتا چلا جاؤں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک غلام نے آ کے سوال کیا، حضور اگر میں اپنے روز کے معمولات 24 گھنٹے کے معمولات میں سے 4 حصے بناؤں، 3 حصے میں اپنی زندگی کے روز کے معمولات پہ لگاؤں، اور 1 حصہ میں آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس سے بھی زیادہ پڑھ دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. اس نے عرض کی حضور پھر میں یوں نہ کروں کہ 24 گھنٹوں میں سے 2 حصے آپ پہ درود پڑھتا رہوں، 2 حصے اپنی معاملات پہ. آپ نے فرمایا تو اس سے بھی بڑھ کے کر لے تو تیرے لیے بہتر. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے وہ بندہ پھر حاضر خدمت ہوتا ہے، حضور اگر آپ حکم فرمائیں تو میں 3 حصے آپ پہ درود پڑھتا رہوں اور ایک حصہ اپنے معاملات کے لیے رکھ لوں. حضور نے فرمایا تو اس سے بھی بہتر کر لے تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے. اس نے عرض کی حضور پھر میں کیا سارا وقت آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں؟ اب دیکھیں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں 24 گھنٹے بس آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں، اب اس سے آگے تو نہیں کوئی گنجائش بچتی. ایسے ہی ہے. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اور اس کی برکتوں کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی فضیلتوں کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا اے بندے، اس سے سوال کیا کہ کیا میں 24 گھنٹے پورا وقت میں درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو اس کے جواب میں آقا نے ارشاد فرمایا تو اس سے بھی زیادہ پڑھ دے تو بہتر ہے. اللہ اکبر. 24 گھنٹے سے زیادہ تو کچھ ہے ہی نہیں. تو آقا نے اس کی فضیلت بیان فرمانے کے لیے فرمایا تو اس سے بھی زیادہ پڑھ سکے تو تیرے لیے بہتر ہے. تو یہ درود پاک کثرت سے اس رات کو پڑھیں، بے شک اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کریں، بے شک عاجزی اپنی پیش کریں، سجدہ ریز ہو کے گڑ گڑا کے، کیونکہ جو ایک آنسو اللہ کی خوف سے اور اللہ کی محبت سے آنکھ سے گرتا ہے اللہ وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. علامہ صاحب جتنے خوبصورت انداز میں آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری اصلاح و تربیت فرمائی ہے. دعا ہے رب کائنات ایک تو یہ تحفہ کہ جو اللہ کریم نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مقدس عطا کیا ہے، اور اس تحفے کو سنبھالنا ہی بڑی بات ہے. اور اس تحفے کے اندر ایک اور بڑا تحفہ یہ کہ اس رات سے ہمیں اللہ کریم نے سرفراز کیا یہ نعمت. ہمیں ایک تو ماہ مقدس میں ویسے ہی نیکیوں کا جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، نیکیوں کا صلہ زیادہ ہے. اگر ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں 70 نمازوں کا ثواب عطا ہوتا ہے. ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو وہ ایک نیکی 70 بار نیکی کرنے کے برابر رمضان کی برکتوں سے. بے شک ایسے ہی. اور اس برکت میں اس رات کا مل جانا کہ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. اللہ کریم ہمیں اس رات کو پہچاننے کی جو قرآن و سنت کے مطابق آپ نے نشانیاں بتائی ہیں، اس نشانیوں کو عمل میں لاتے ہوئے اس رات کو پہچاننے کی، اس رات کو پانے کی، اس میں اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرنے کی، آپ کے صحابہ کی باتیں کرنے کی، آپ کی آل کی باتیں کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ اور کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ناظرین آپ کے میزبان کی، آپ کے خادم کی ہر بار کی طرح آپ سے یہی گزارش ہوا کرتی ہے کہ آپ نے فاسٹ ویژول اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آئیں وہ سب سے پہلے اور بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اپنے خادم کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ العزیز زندگی نے ساتھ دیا، وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فاسٹ ویژول اسلامک چینل کی پوری ٹیم کو اس رات میں خاص الخاص، اس رات میں ویسے تو میں روز ہی کہا کرتا ہوں کہ آپ نے یاد رکھنا ہے، لیکن اس رات میں فاسٹ ویژول اسلامک چینل کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. اور اس روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، چاہے کہیں بھی گھروں میں، ہسپتالوں میں، غیر ممالک جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، تمام کے لیے خصوصی طور پر دعا ضرور کیجیے گا. اپنے خادم کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.